السلام علیکم ناظرین، جہاز وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت اٹک جیل میں ہیں، زیر حراست ہیں۔ توشہ خانہ کیس کے تناظر میں ان کی گرفتاری ہوئی، گو کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کی لیگل ٹیم کی جانب سے۔ اسی معاملے کے اوپر ایک پاکستان کے بڑے انگریزی اخبار ڈان نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے اور تھوڑا سا ہسٹری آپ کو بیان کریں گے کہ ماضی میں کون کون سے سیاستدان گرفتار ہوئے۔ تو یہ جو ڈان کی جانب سے جو آرٹیکل لکھا گیا عمران خان کی گرفتاری کے اوپر، اس کا جو عنوان تھا وہ تھا نو سرپرائزز، یعنی یہ کوئی حیران کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس بیان کیے گئے اس ایڈیٹوریل میں، اور اس میں مثال دی گئی حسین شہید سہروردی کی، ذوالفقار علی بھٹو کی، بینظیر بھٹو کی، اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی۔ اور اس ایڈیٹوریل میں یہ کہا گیا ہے کہ ان جیسے جو سابق وزرائے اعظم یا پولیٹیکل لیڈر گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی اسی نوعیت کا برتاؤ ہوتا رہا، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر یہ جو الزامات تھے یہ برقرار نہیں رہ سکے۔ اور پھر ڈان کے اس ایڈیٹوریل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک سیاستدان کی نسبت جو ہے وہ اس کے حلقے سے یا اس کی عوام سے ہوتی ہے، اور اس سیاستدان کی عوام کے ساتھ جو یہ نسبت یا یہ جو تعلق ہے اس کو کسی بھی بیرونی مداخلت سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد اس ایڈیٹوریل میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی بھی ان کی مرتبہ بھی یہی تجربات کیے گئے، لیکن اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ملی اور دوبارہ اسی غلطی کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس ایڈیٹوریل میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی طرح عمران خان کو بھی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس ایڈیٹوریل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو عوام کا اور سیاستدان کا جو تعلق ہے وہ اس کے حلقے میں ہوتا ہے، اور اس کے تعلق کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا، اور بیسکلی ووٹ کی پاور کے اوپر یہ پورا ایڈیٹوریل جو تھا وہ لکھا گیا۔ اب آتے ہیں ذرا ہسٹری کے اوپر کہ ماضی میں کون کون سے سیاستدان گرفتار ہوئے، ان کی کیا وجوہات تھیں۔ اس حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل میں ایک سٹوری ڈان نیوز نے شائع کی ہے، تو اس کا ذرا آپ سے تفصیلاً آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جنوری 1962 میں حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے، جو سپتمبر 1956 سے لے کر اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے جنرل ایوب خان کی جانب سے اقتدار پر قبضے کی جو توثیق تھی اس سے انکار کر دیا تھا، اور پھر ان کو جناب جیل میں ڈال دیا گیا، قید تنہائی سے گزرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد 70 کی دہائی کا اس آرٹیکل میں یہ ڈان میں شائع ہوا ہے، اس کا حوالہ دیا گیا کہ سپتمبر 1900 ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا گیا کہ اگست 1973 سے جولائی 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور سپتمبر 1977 میں انہیں 1974 میں ایک سیاسی مخالف کو قتل کرنے کی سازش کا جو الزام تھا اس میں انہیں گرفتار کیا گیا، اور پھر انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خواجہ محمد احمد ہمدانی نے اس بنا پر رہا کیا کہ ان کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔ لیکن 3 دن بعد مارشل لاء ریگولیشن 12 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ اس ریگولیشن کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں جو سلامتی، امن و امان یا مارشل لاء کے بلا روک و ٹوک چلنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس قانون کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی گئی اور انہیں 4 اپریل سن 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990 اور اکتوبر 1993 سے لے کر نومبر 1996 تک۔ جنرل ضیاء الحق کی امریت میں بینظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی۔ وہ اگست 1985 میں اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں اور 90 دن تک ان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔
اور پھر اس کے بعد بینظیر بھٹو کو کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر ایک ریلی میں حکومت کی مذمت کرنے پر اگست سن 1986 میں گرفتار کر دیا گیا۔ یہ ایک اور پولیٹیکل لیڈر تھی جو گرفتار ہوئی۔ پھر اس کے بعد 90 کی دہائی شروع ہوتی ہے۔ مئی 1998 میں لاہور ہائی کورٹ کے احتساب بینچ نے بینظیر بھٹو کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پھر اس کے بعد جون 1998 کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بینظیر بھٹو کے خلاف وارنٹ جاری کیے۔ جولائی 1998 میں احتساب بینچ نے بینظیر بھٹو کے خلاف ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ اپریل 1999 احتساب بینچ نے کسٹم فراڈ سے نمٹنے کے لیے رکھی گئی ایک سوئس کمپنی سے کک بیکس لینے کے جرم میں بینظیر بھٹو کو 5 سال کی قید سزائیں اور عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ اس وقت بینظیر بھٹو ملک میں موجود نہیں تھی، بعد ازاں ان کی سزا کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے اکتوبر 1999، احتساب بینچ نے ایسٹ ریفرنس کیس میں عدم حاضری کی بنیاد پر بینظیر بھٹو کو دوبارہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ اور پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی امریت کا اس آرٹیکل میں ذکر کیا گیا ہے کہ 1999 میں جنرل مشرف کی جانب سے جلا وطن کیے جانے کے بعد نواز شریف وطن واپس لوٹے۔ ان کی واپسی پر اسلام آباد ایئرپورٹ کو سیل کر دیا گیا۔ واپسی کے چند گھنٹوں کے اندر ہی انہیں گرفتار کیا گیا اور 10 سال تک کے لیے ان کو جلا وطنی کے علاوہ 3 سال پورے کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ بھیج دیا گیا۔ بینظیر بھٹو کو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر لطیف کھوسہ کے گھر ایک ہفتے کے لیے نظر بند کیا گیا نومبر 2007 میں، اور انہیں جنرل مشرف کی آمرانہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی قیادت کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس آرٹیکل میں جولائی 2018 کا ایک واقعہ درج ہے کہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے نواز شریف کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی گرفتار کیا گیا۔ نواز شریف کو 2 ماہ بعد اس وقت رہا کیا گیا جب عدالت نے ہائی کورٹ کی جانب سے حتمی حکم آنے تک جو ہے ان کی سزا کو معطل کیا تھا۔ دسمبر سن 2018 کا ایک حوالہ کہ نواز شریف کو ایک بار پھر گرفتار کیا گیا۔ ان کے خاندان کی سعودی عرب میں ایک سٹیل مل کی ملکیت کے حوالے سے مقدمے میں 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ پھر اس کے بعد نومبر 2019 میں انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی، وہ اس کے بعد پاکستان واپس نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد جولائی 2019 کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جنوری 2017 سے مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ 19 جولائی کو انہیں 12 رکنی نیب ٹیم نے گرفتار کیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے 2013 میں بطور وزیر پیٹرولیم ہوتے ہوئے LNG کی درآمد کے اربوں روپے کے ٹھیکے میں مبینہ کرپشن کی۔ انہیں 27 فروری 2020 کو ضمانت ملنے پر اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ستمبر 2020 کا واقعہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منسوخ ہونے پر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو 28 سپتمبر کو گرفتار کیا گیا۔ انہیں تقریباً 7 ماہ بعد لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور اب آخرکار ایک اور سیاستدان یا ایک اور سابق وزیر اعظم کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے جن کو گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس میں ضمانت کے لیے پیش ہو رہے تھے، کورٹ پریمیسز سے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے میں کہا کہ کسی بھی سائل کو یا کسی بھی درخواست گزار کو یا ملزم کو احاطۂ عدالت سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ کس طرح سے سیاستدان اس ملک میں گرفتار ہوتے رہے۔ ڈان کے جو ایڈیٹوریل ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ڈان نے یہ لکھا ہے کہ ایک سیاستدان کی اس کے حلقے یا اس کے عوام کے درمیان جو اس کی تعلق ہوتا ہے اس کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب جا کے رکتا ہے، اور آگے ویسے بھی یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید ملک میں انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں، تو اس سے پھر کس کو کیا نقصان ہوگا یہ بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔